بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنا چکوال سے آپ کا میزبان عامر خان ہیلتھ ٹائم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں عباسی اسپتال میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف، جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور جو اسپیشلی آج گفتگو ہوگی ہماری وہ بچے کی صحت کے حوالے سے ہوگی کہ جو بھی بچے پیدائش کے وقت ان کا کیسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر کاشف صاحب، اور بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیسے ہیں آپ کے مزاج گرم؟ الحمدللہ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ڈسٹرکٹ چکوال میں ہمارا مقصد ہے کہ عوام کو صحت کے متعلق بریف کرنا، تو آپ کا کیونکہ بچوں کا جو یہ مکمل شعبہ ہے، تو بچوں کی صحت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ اصل میں کیونکہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی جو علاج معالجے میں کافی کمی بیشی رہ جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایجوکیشن کا بھی فیکٹر ہوتا ہے، علاقائی فیکٹر بھی ہوتا ہے۔ اس کے متعلق آج ہم اپنا چکوال کے توسل سے لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ پیدائش کے وقت سب سے بنیادی خوراک کیا ہونی چاہیے بچے کی؟ دیکھیے جی، ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے بنیادی غذا ہے، جو کہ پیدائش کے وقت سے ہی شروع کروا دینا چاہیے، اور 2 سال کی عمر تک بچے کو ماں کا دودھ ہی دینا چاہیے۔ اچھا، پیدائش کے فوراً بعد کتنے وقت میں بچے کو دودھ دینا چاہیے؟ دیکھیے، پیدائش سے اگلے 30 منٹ تک جو ہے، یعنی آدھے گھنٹے میں بچے کو جلد از جلد ماں کا دودھ شروع کروا دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے کسی وجہ سے، تو بچے میں شوگر کا یعنی لیول جو ہے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پھر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ ہے کہ جو ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کو گھٹی دی جاتی ہے، اور کوئی لوگ جو ہے وہ گھٹی جو ہے وہ شہد کی دیتے ہیں، کچھ لوگ عرق وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا آیا کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیے، میڈیکلی تو ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ بچوں کی صحت خراب کرنے کا ایک سسٹم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے شہد یا عرق یا گھٹی سے جو ہے بچوں کو گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے، یعنی کہ معدے کی تیزابیت ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بچے الٹیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ جب الٹیاں شروع کرتے ہیں تو خوراک ہضم نہیں کر پاتے، اور پھر وہی بات کہ اس میں جو ہے شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو پھر نرسری میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ نرسری میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک الگ پیچیدگیاں ہیں، پھر وہ سم ٹائمز جو ہے بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے یہ بات۔ تو اس لیے کسی قسم کی کوئی شہد گھٹی، کوئی عرق یا پانی یا دودھ پتی، اکثر لوگ دودھ پتی بھی دے دیتے ہیں بچوں کو کہ ٹھنڈ ہے تو دودھ پتی دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے ماں سوائے ماں کے دودھ کے، کہ یہ ضروری بات ہے۔ اچھا، اکثر ماں اور بچوں اکثر ماؤں سے اس معاشرے میں جو ہے وہ بچوں کو دودھ دینے میں کوتاہی ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے جتنے عرصے تک بچے کی ایک فیڈ جانی چاہیے وہ لمٹ نہیں ہوتی۔ آیا کہ اس کے متعلق آپ لوگوں کو کیا بریف کرتے ہیں کہ کتنے عرصے تک ماں کو بچے کو جو ہے وہ دودھ دینا چاہیے؟ دیکھیں، 4 سے 6 ماہ کی عمر تک تو صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی دینا چاہیے، حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی منع ہے بچے کے لیے۔ اس کے بعد جب بچہ نرم غذا شروع کرتا ہے تو ساتھ ساتھ ماں اپنا دودھ دے اور نرم غذا کا سلسلہ جاری رکھے، اور 2 سال کی عمر تک، جیسا کہ قرآن میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ 2 سال تک مائیں بچوں کو دودھ پلائیں، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گائے کا دودھ جو ہے وہ بچوں کو موٹا کر دیتا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی بھینس کا دودھ استعمال کرنا چاہیے، تو اس میں کس دودھ کا جو ہے وہ تعین کرنا چاہیے؟ بھینس کا دودھ ہونا چاہیے، گائے کا دودھ ہونا چاہیے، یا اگر گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو وہ واقعی موٹا کر دیتا ہے؟ دیکھیں، گائے یا بھینس کا دودھ جو ہے وہ گائے اور بھینس کے بچے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، بالکل وہ موٹا کر دیتا ہے بچوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے اور نمکیات بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے بچے کے لیے بنایا ہے، تو گائے کا بچہ جو ہے وہ بہت جلد بڑا ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ پروٹین کی ضرورت ہے، لیکن اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ گائے کے دودھ میں یا بھینس کے دودھ میں آئرن کی کمی جو ہے، خون کے خلیے جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بچوں میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ جن بچوں کو یہ دودھ دیتے ہیں ظاہری طور پہ تو وہ بڑی جلدی گرو کر جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، ہیلدی لگتے ہیں، لیکن ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، جو کہ بعد میں دیرینہ اور
پیچیدگیاں جو ہے وہ بیماریاں جو ہے وہ پیدا کرتی ہے, بعد میں اس کی ٹریٹمنٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں لوگ. اس لیے ہر لحاظ سے جو ہے کم سے کم 1 سال تک تو کسی بھی صورت میں بچے کو گائے یا بھینس کا دودھ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, کس عمر میں بچے کو نرم غذا کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دینا چاہیے؟ دیکھیے, اگر بچہ ٹائم پہ پیدا ہوا اور ماں کا دودھ پی رہا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک اس کی صحت ہے, جس طرح اس کا وزن بڑھنا چاہیے بڑھ رہا ہے, تو 5.5 سے 6 سال کی 6 ماہ کی عمر میں یعنی کہ اس کو آپ نرم غذا شروع کروا سکتے ہیں, ساتھ ساتھ ماں کا دودھ بھی دیں. ڈاکٹر صاحب, 6 ماہ کی عمر میں نرم غذا کون کون سی ہیں اور اس میں کون کون سی اشیاء شامل ہیں؟ جی, 6 ماہ میں بالکل نرم غذا شروع کر دینی چاہیے, جس میں سب سے بنیادی جو ہے وہ ساگو دانہ ہے, سوجی کی کھیر ہے. اس طرح کی نرم غذائیں شروع کریں, اور ہر ہفتے جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھ رہی ہے, ہر ہفتے کے بعد ایک چیز کا اضافہ کر دیں اس میں. جب بچہ 7 ماہ کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کو کیلا, دہی اور چاول بھی اس میں ایڈ کر دیں, تاکہ, اور یہ اسی طرح کرنا ہے کہ ہر ہفتے ایک نئی چیز کا اضافہ کر دیں, تاکہ بچے کا پیٹ, کیونکہ وہ انتڑیاں جو ہیں بچے کی وہ ابھی ہر چیز کو ہضم نہیں کر سکتی, اس لیے اس کو ہفتے بعد ایک چیز ایڈ کریں, تاکہ اس میں جو ہے بچے کا جو نظام انہضام ہے اس کو ہضم کرنے میں مسئلہ نہ ہو بچے کو. اور 9 ماہ کی عمر تک بچے کو ساری چیزیں, جس میں قیمہ ہے, چاول ہے, دہی ہے, کیلا ہے, ساگو دانہ ہے, سوجی کی کھیر ہے, کسٹرڈ ہے, یہ ساری چیزیں روزانہ 3 یا 4 بار ہر ان میں سے ایک چیز دینی چاہیے بچوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماں کا دودھ جاری رکھیں. اچھا, انڈا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈا بچے کو دینا چاہیے, اور دینا چاہیے اگر تو کس حد تک دینا چاہیے؟ دیکھیے, یہ انفارچونیٹلی بڑا عجیب سا کنسیپٹ ہے کہ لوگ بچوں کو 4 ماہ میں 6 ماہ میں انڈا شروع کروا دیتے ہیں, اور پھر سب سے بڑا برا المیہ یہ ہے کہ بچے کو کچا انڈا کھلانا شروع کر دیتے ہیں, وہ کہ بچے کا پیٹ جو ہے وہ ہضم نہیں کرتا اس کے بعد بچے کو پوٹیاں لگ جاتی ہیں, ڈائریا کی وجہ سے بچے ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں, اور پہلے سال میں جن بچوں کو ڈائریا ہوتا ہے ان میں سے بہت سے بچوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں. تو یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے, انڈا دینا نہیں چاہیے, بالکل نہیں دینا چاہیے. 9 ماہ میں آپ اگر بہت خواہش مند ہیں تو بچے کو صرف آپ جو سفیدی ہے انڈے کی وہ دینا شروع کریں, اور جب بچہ 1 سال کا ہو جائے یعنی 12 ماہ کی عمر پوری ہو جائے تو پھر آپ اس کو ابلا ہوا انڈا دے سکتے ہیں, یا پوری طرح سے فرائی کیا ہوا انڈا دے سکتے ہیں. زردی کچی نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ زردی میں ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو بچے کا پیٹ خراب کرتے ہیں. پیٹ خراب ہوگا, ڈائریا سے بچے ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی بچے ایسے بھی ہیں جو کہ ایکسٹریملی بیمار ہو کر ان کی موت ہو جاتی ہے. تو اس لیے 1 سال کے بعد جو ہے بچے کو آپ انڈا دیں, اور 1 سال کا بچہ ویسے بھی گھر میں جو پکا ہو اس کو وہ کھانا چاہیے. سارے جو کھا رہے ہیں, جو گھر میں روز پک رہا ہے اس کو وہ لازمی دینا چاہیے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس کھانے میں مرچیں کم ہونی چاہیے, کیونکہ اگر مرچیں زیادہ ہوں گی تو بچے کے معدہ ڈسٹرب ہوگا, پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ بڑوں اور بچوں کی خوراک میں جو ہے وہ فرق ہونا چاہیے؟ نہیں, ایسا نہیں, بڑوں کے لیے بھی زیادہ مرچیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں. وہی نا, بڑوں کے لیے تو وہ زیادہ مرچیں ہوتے ہیں, بچوں کو وہ ڈیمیج کریں گی, کیونکہ بڑے تو ہیں وہ اس بات کے عادی ہو چکے ہیں, لیکن بچے کا جو معدہ ہے وہ نازک ہے. اس لیے اوور آل ایسا ہی کھانا پکانا چاہیے جس سے نہ بڑوں کو نقصان ہو نہ چھوٹوں کو نقصان ہو. اور 1 سال کا بچہ جو ہے وہ گھر میں ہر چیز کھا لیتا ہے, روٹی کھا لیتا ہے, چاول کھا لیتا ہے, دہی, پھل ہر قسم کا کھا سکتا ہے بچہ, اور ایسے ہی کرنا چاہیے بچے کے لیے. 6 ماہ کی عمر میں بچے کا خوراک کا کون سا تعین ہونا چاہیے؟ دلیا وغیرہ مائیں اکثر استعمال کرتی ہیں, اس کے علاوہ ہلکی پھلکی چیزیں استعمال کرتی ہیں, اس میں کیا انڈا اس میں بھی شامل ہے؟ کیا 6 ماہ تک اس کو انڈا دے سکتے ہیں ہلکا پھلکا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر انڈا دینا ہے تو صرف انڈے کی سفیدی 9 ماہ جب بچے کی عمر پوری ہو جائے تو تب شروع کروا سکتے ہیں. اس سے پہلے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, بلکہ بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, اور پھر ڈائریا سے بچے کا وزن بھی کم ہوتا ہے اور وہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے. اس لیے 9 ماہ سے ابو جو بچے ہیں ان کو انڈے کی سفیدی سے شروع کریں, اور 1 سال کی عمر میں اس کو پورا انڈا آپ دے سکتے ہیں. اور ویسے 6 ماہ کی عمر میں بچوں کو آپ دہی, کسٹرڈ, کیلا اس کو میش کر کے بچوں کو دیں, ساگو دانہ بنا کے دے سکتے ہیں, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پورشنز میں. اس کے علاوہ آپ سیب بچے کو
دے سکتے ہیں, آلو کی چپس بنا کے دے سکتے ہیں. 6-7 ماہ کا بچہ جو ہے اس کو آلو کی کھیر بنا دیں, آلو کی چپس بنا دیں, ساتھ کوئی قیمے کی ٹکی بنا دیں. 7 ماہ کا بچہ جو ہے اس کا میدا جو ہے وہ قیمہ جو ڈائجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلے 1-2 دن میں پرابلم ہوتی ہے بچوں کو, لیکن اس کے بعد جو ہے بچہ آہستہ آہستہ ہضم کر دیتا ہے. میں نے بعض ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ بات کہتی ہیں کہ میرا بچہ تو میٹھا کھاتا ہی نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب میرا بچہ تو نمکین چیز نہیں کھاتا, میرا بچہ تو یہ چاول کو منہ نہیں لگاتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ 30 ڈیز جو ہیں, 30 دن جو ہیں بچے کو ایک چیز لگاتار دیتے رہیں, 31ویں دن وہ لازمی کھانا شروع کر دے گا اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جتنا سمجھدار نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پتہ ہوگا کہ ڈیلی یہ چیز آ رہی ہے اور یہ اب کھانی ہی پڑے گی. اس کا معدہ ہضم کرنا شروع کر دے گا. اگر کوئی بھی چیز آپ نہیں شروع کرواتے ہیں خوراک میں, جیسے آپ نے سیب بچے کو دینا شروع کیا ہے, تو پاسبل ہے کہ اس کا پیٹ خراب ہو جائے, کیونکہ ہر چیز اس کے لیے نہیں ہے. اس کا پیٹ ایک بار ضرور خراب ہوگا, پیٹ اس کا ڈسٹرب ہوگا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا بچہ سیب نہیں کھاتا, میرا بچہ تو نمکین چیزوں کو منہ نہیں لگاتا. نہیں, آپ اس کو دیں, اس کو عادی بنائیں, کیونکہ یہ سارا جو سسٹم ہے یہ ماں کے ہاتھ میں ہے. جیسا آپ بچے کو چلانا چاہیں گے ویسا ہی چلے گا وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ مضر ہوتی ہیں, کس عمر تک بچوں کے لیے کون سی چیزیں مضر ہیں جو کہ مائیں ان چیزوں سے مائیں پرہیز کریں؟ دیکھیں, بازار سے کوئی بھی چیز جو پیکٹ میں فرائی آپ کو مل رہی ہے, جیسے نمکو, دال, بسکٹ, سلانٹیز, بچے یہ جو روٹین میں 6 ماہ کے بچے کو یہ مائیں شروع کروا دیتی ہیں, بچے کو چپ کرانے کے لیے. بچہ رو رہا ہے, اس کو باہر چکر لگواتے ہیں, دکان سے ایک پیکٹ پکڑا دیتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ صرف جو مائیں ہیں یا باپ جو خرید کے دے رہے ہیں یہ چیزیں, وہ صرف 1 یا 2 پیکٹ ایک دن خود کھا کے دیکھیں, اس سے ان کو احساس ہوگا کہ ان کا معدہ کتنا ڈسٹرب ہو گیا ہے. بچے کیوں نہیں کھانا کھاتے, بچے ایک نمکو یا سلانٹی کا ایک پیکٹ کھا لیتے ہیں اور سارا دن کچھ کیوں نہیں کھاتے, کیونکہ ان کا معدہ مکمل طور پہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ریپیئر ہونے کا ٹائم نہیں ملتا اور ہم دوبارہ وہی چیز دے دیتے ہیں. اس کی وجہ سے بچے کو بھوک نہیں لگتی. جب بھوک نہیں لگتی تو مائیں سارا دن بچوں کے پیچھے چیزیں لے کے بھاگتی ہیں. اس کا تو پیٹ پہلے ہی بھر چکا ہے, کیونکہ یہ بیک کی ہوئی چیزیں ہیں نا, بیک کی ہوئی چیزوں میں جب پانی ملتا ہے تو وہ پھول جاتی ہیں, وہ پیٹ کو بھر دیتی ہیں. تو اس میں غذائیت کوئی نہیں ہے, اس میں صرف نقصان کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں بچے کا کر رہے. پہلے 2 سال جو ہے وہ بچے کی بنیاد بنانے کے ہیں. اگر آپ بنیاد جیسی ہوگی ویسا ہی ٹاور بنے گا, ویسی ہی پوری بلڈنگ ہوگی. اگر پہلے 2 سال میں بنیادی صحت کے اصولوں کے مطابق ماں باپ بچوں کو اچھی خوراک دیں, اچھی سے مطلب یہ کہ جو متوازن غذا ہے جو ہونی چاہیے, اگر وہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بیس بھی بڑی اچھی ہوگی اور وہ طاقتور انسان بنیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جوس میں کتنی غذائیت ہوتی ہے؟ اگر جوس گھر میں بنا کر دینا اچھا ہے, یا جو یہ جوس ہم کو بازار سے ملتا ہے اس میں کتنی غذائیت ہوتی ہے تقریباً؟ دیکھیں, جو بازار کا جوس ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی غذائیت والی چیز ہے. اس میں پریزرویٹیو ڈالے ہوتے ہیں جو کہ کئی سال سے وہ چیزوں کو سیو کرنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے. تو غذائیت نام کی کوئی چیز میرا نہیں خیال اس میں ہے میڈیکلی. الحمدللہ ہم پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ایسے خطے میں ہے جہاں پر ہر قسم کے پھل جو ہیں اور سبزیاں جو ہیں اللہ نے وافر مقدار میں ہمیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ہمیں جیسے اب موسمی پھل ہیں آج کل, جیسے گاجر آ گئی ہے, گاجر کا جوس بنا کے بچوں کو دینا چاہیے, موسمی کا جوس بنا کے دینا چاہیے. یہ اس موسم کے جو پھل ہیں یہ قوت مدافعت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں, تو ہمیں بچوں کو یہ دینی چاہیے. جیسے گاجر کے پھل سے بچوں کی آنکھوں کی جو طاقت ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے, بڑوں کی بھی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جیسے موسمی ہے, مالٹا ہے, اس کا جوس بچوں کو گھر میں بنا کے دیں. کیلے کا ملک شیک گھر میں بنا کے دیں. بچوں کو عادت ڈالیں اس طرح کی کہ گھر میں آپ کو بہت سستا پڑے گا اور آپ کے بچے کا فائدہ بھی ہے اس میں, اگر آپ گھر میں بچوں کو جوس بنا کے دیتے ہیں. اس طرح دیکھیں, آپ خود مینیج کر سکتے ہیں بچوں کو. بچے آپ سے بڑے نہیں ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ ان کو مینیج کر سکتے ہیں. بازار سے جوس لینا اس سے بہتر ہے کہ آپ 10, 20, 50 کے پھل لیں اور اس کا جوس گھر لا کے بنا لیں. وہ بچے کے لیے بہت مفید ہے, خود بھی پئیں, بچوں کو بھی پلائیں. ایسا سسٹم گھر میں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ اکثر مائیں سردی میں, جیسے آج کل بہت سردی کا جو ہے وہ عروج ہے,
موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے تو اکثر مائیں جو ہے وہ بچوں کو ہر دوسرے دن نہلا دیتی ہیں، پھر اس کے بعد جناب بچے کو کبھی بخار ہوگا، نزلہ ہوگا، کوئی ایسی امراض میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر کی طرف بھاگ پڑیں. تو اس کے متعلق کچھ لوگوں کو ایسا بریف کر دیں کہ تاکہ بچوں کو کتنے دنوں بعد نہلانا چاہیے، کس ٹائم پہ نہلانا چاہیے. دیکھیے بچوں کے لیے بہتر ٹائم جو ہے نہانے کا وہ رات کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے ٹائم آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بچے کو، چاہے ایک دن کا بچہ ہے، چاہے 2 سال کا بچہ ہے، چاہے 5 سال کا، آپ ان کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن رات کے ٹائم نہلائیں. رات کے ٹائم نہلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جو ٹھنڈ کا ایکسپوئر ہے نا وہ نہیں ہوتا. نہ بچے باہر نکلتے ہیں، نہ گلی میں کھیلنے جاتے ہیں، نہ اسکول جانا ہے، نہ موٹر سائیکل پہ جانا ہے، کہیں ٹریول نہیں کرنا موسٹلی. تو آپ رات کے ٹائم جو ہے بچوں کو نہلائیں. اس کے بعد ان کو شہد دیں. ان کو 1 سال سے بڑے بچے تک، بڑے جو بچے ہیں ان کو آپ شہد دیں، رات کو دودھ گرم کر کے دیں بچوں کو، اور تاکہ ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور 1 سال سے اوپر کے بچے کو سردیوں میں یا گرمیوں میں لازمی 1 انڈا روزانہ دینا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ انڈا کھائے گا بچہ، روٹی ساتھ کھائے گا، پھل لازمی موسم کا دینا چاہیے. اس سے قوت مدافعت بچے کی بیماریوں سے جو لڑنے کی طاقت ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے، بچے کم بیمار ہوتے ہیں. اچھا، کوئی ایسا بھی سسٹم ہے جس سے بچہ صحیح سمجھدار ہو، اس کے لیے کیسی خوراک ہونی چاہیے؟ کوئی خشک میوہ جات ہوتے ہیں، خشک میوہ جات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی 2 سال سے جو اوپر کے بچے ہیں، یعنی 2 سال سے بڑے بچے ہیں، آپ ان کو ہر قسم کی میوہ جات دے سکتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو خوراک آپ خود کھا رہے ہیں وہ آپ اپنے بچے کو بھی کھلا سکتے ہیں. 1 سال سے اوپر کے بچے ہر وہ چیز کھا سکتے ہیں جو گھر والے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کافی عرصے سے بچوں کو چیک اپ کر رہے ہیں اور چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں آپ کے پاس آج تک کتنے کیسز آئے ہیں چکوال کے کہ جو بہت جو ہے خطرناک آپ نے دیکھے ہیں اس حوالے سے؟ میں نے چکوال میں بہت سے بچے ایسے جو کہ روٹین میں، دیکھیں ایج کے حساب سے جو بیماریوں کی ڈسٹریبیوشن ہے، جیسے پہلے 2 سال میں جو ہے بچوں کو اب سردی سے نمونیا، ٹھیک ہے، نمونیا جیسی برونکیولائٹس ہے، یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں جن میں بچوں کو بڑی کیئر کی ضرورت ہے. اگر ہم انیشیل کیئر نہیں کرتے تو وہ فردر جو ہے وہ خطرناک حد تک لے جاتی ہیں بچوں کو. اچھا، نمونیا سے کیسے کیئر کرنی چاہیے ماؤں کو؟ کیا وہ حفاظتی تدابیر گھروں میں رکھنی چاہیے جس سے یہ نمونیا اور مختلف جراثیموں سے بچا جا سکے؟ دیکھیے اگر بچے متوازن غذا کھا رہے ہیں اور صاف ستھرے ماحول میں گھر میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ گند مند نہیں ہے، اور یعنی کہ ایک نارمل جو ہائیجین ہونی چاہیے اگر اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ جیسے سردیاں ہیں تو جیسے سردیوں میں مالٹے آئے ہیں، موسمیاں ہیں، ان چیزوں کا استعمال لازمی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. فریج کا ٹھنڈا کچھ نہ دیں. بچے کو زیادہ ٹھنڈ سے بچائیں. موٹر سائیکل کی سواری جو ہے وہ کم سے کم بچوں کو کریں اس سے، یا ایسا سفر جو ہے جس میں زیادہ ہوا بچوں کو لگے اس سے بچانا چاہیے. وہ بچے جو کہ جن کی قوت مدافعت ٹھیک ہے، جو ماں کا دودھ پیا، جنہوں نے گھر کی خوراک کھائی ہے، جو کہ انڈا روز کھا رہے ہیں، جو کہ قیمہ کھا رہے ہیں، جو یہ ساری چیزیں ہلکی پھلکی لے رہے ہیں، تو وہ بچے ان بیماریوں سے بہت دور ہیں. قیمہ کس گوشت کا بچے کو دینا چاہیے؟ مٹن، بیف؟ دیکھیں یہ افورڈیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو مٹن بھی دے سکتے ہیں، لیکن بیف از دی بیسٹ. بیف کا قیمہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے آئرن جو ہے بچوں کا بڑھتا ہے، قوت مدافعت جو ہے بچوں کی اس سے اسٹرانگ ہوتی ہے. اگر قوت مدافعت اسٹرانگ ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ بیمار نہیں ہوں گے، وہ بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں. ایسے کروڑوں جراثیم جو ہیں ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، لیکن ہر بندہ کیوں نہیں بیمار ہو رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی کی قوت مدافعت اچھی ہے، وہ بیماری سے فائٹ کر سکتا ہے، کسی کی نہیں ہے تو وہ اس کی جکڑ میں آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک دیکھنے کو منظر مل رہا ہے بہت اچھی، یعنی کہ ایک نرسری کے حوالے سے سیٹ اپ ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ آباسی اسپتال میں بچوں کے حوالے سے کون سی فیسلٹیز دے رہے ہیں عوام کو؟ جی الحمدللہ آباسی ہاسپٹل میں اب ریسنٹلی جو ہے ہم نے ایک نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ بنایا ہے، اور اب انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے ود ان فیو ڈیز. کہ اس میں جیسا کہ نرسری میں کسی بھی قسم کی بیماری کے جو بچے ہیں، پیدائش کے فوراً بعد جو بچوں کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جو کہ ہسپتال کے اندر ہی بچے بیمار ہو جاتے ہیں پیدائش کے فوراً بعد، یا پیدائش سے پہلے کچھ ایسی انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ
جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے چکوال میں جو ہے عباسی ہاسپٹل میں اب ایک نرسری 6 بیڈڈ نرسری کا آغاز کیا ہے, جس میں بچوں کو مختلف سٹیجز کے جو بچے ہیں, مختلف ایج کے, مختلف ویٹ کے بچے جو ہیں, اس حساب سے بچوں کے بیڈس یہاں بنائے گئے ہیں. کچھ ایسے بیڈز ہیں جو کہ جیسے آپ انکیوبیٹر دیکھ رہے ہیں, اس میں بچوں کی جو لو برتھ ویٹ بچے ہیں, جن کا وزن کم ہے یا وقت سے پہلے پیدا ہو گئے ہیں بچے, یہ ان کے لیے ہے. اسی طرح وارمرز ہیں. اسی طرح جو ہے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز, تاکہ ہم جو ہے یہاں پہ جو لوگ پنڈی میں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں یا لاہور کی طرف لے کر جاتے ہیں, یا جو بچے راستے میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں, ان بیماریوں اور ان وجوہات کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ادھر مینیج کرنے کے, اللہ کے فضل سے. بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر کاشف جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں عباسی اسپتال میں. بہت ہی اچھے بچوں کی صحت کے متعلق انہوں نے عوام کو بریف کیا, اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچے صحت مند ہوں, اور جو بھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ہدایات جاری کی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے بچے اگر صحت مند ہوں گے تو صحت مند پاکستان ہوگا, صحت مند معاشرہ ہوگا, صحت مند چکوال ہوگا. ڈاکٹر کاشف صاحب کے ساتھ اپنے میزبان خان عامر خان کو اجازت دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.